إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله المولانا العظيم۔ محترم ماں و بہنوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ایمان جب پختہ ہوتا ہے، ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد آتی ہے۔ ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنی بڑی قدرت والے ہیں، کتنی بڑی طاقت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس پر یقین ہے تو ایمان مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایمان عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی مثال یہ دی ہے کہ ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ ہے، اس بادشاہ نے ایک شخص کو ہیرا دیا اور اس ہیرے کی حفاظت کے لیے ایک دیوار سونے کی بنا دی اور ایک دیوار چاندی کی بنا دی اور ایک دیوار تانبے کی بنا دی اور ایک دیوار مٹی کی بنا دی۔ لیکن جس شخص کو وہ ہیرا دیا تھا وہ اتنا لاپرواہ بے پرواہ آدمی تھا، اس نے کوئی خیال نہیں کیا، حفاظت کا اہتمام نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ سونے کی دیوار گر گئی، وہ چاندی کی دیوار گر گئی، وہ مٹی کی دیوار گر گئی، سب دیواریں گر گئیں اور وہ ہیرا بھی ضائع ہونے لگا۔ اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو ایمان عطا فرمایا اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار سونے کی بنا دی۔ فرائض ایسے ہیں جیسے سونے کی دیوار، نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے۔ یہ فرائض جو ہیں یہ ایسے ہیں جیسے سونے کی دیوار۔ اسی طرح سے واجبات ایسے ہیں جیسے چاندی کی دیوار۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اور جو واجبات ہیں وہ چاندی کی دیوار کی طرح ہیں۔ اسی طرح سنتیں ایسی ہیں جیسے تانبے کی دیوار، اور نفلیں ایسی ہیں جیسے مٹی کی دیوار۔ اب ہم لوگوں نے نفلوں کو چھوڑنا شروع کیا، پھر سنتوں کو چھوڑنا شروع کیا، پھر واجبات کو چھوڑنا شروع کیا، پھر فرائض کو چھوڑنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ اب یہ حال ہو گیا کہ ایمان پر بات آنے لگی۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ یہ بچے کو دودھ پلاؤ، اپنے پاس رکھو، اور جب تم کو ڈر ہو اس کے بارے میں کہ فرعون کی پولیس آ جائے گی، اس کو پکڑ لے گی، لے جائے گی، ذبح کر دے گی، تو کہا کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ حالانکہ ظاہراً یہ حکم ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں بچہ بچے گا نہیں، دریا میں ڈالنے سے بچہ غرق ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا
انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹ آئیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے اس وعدے پر یقین کیا اور اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کے بچے کو واپس لوٹا دیا اور فرعون کے گھر میں ہی پرورش ہوئی اس بچے کی، اور پھر وہ نبی بنے اور فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا واقعہ بھی ذکر فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر فرعون کی بیوی کا واقعہ بھی ذکر فرمایا۔ فرعون کی بیوی فرعون جو کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، وہ فرعون جو ظالم بادشاہ تھا جس نے ہزاروں بچے بنی اسرائیل کے ذبح کرا دیے اس ڈر سے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ اس فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لے آئیں اللہ تبارک و تعالی پر، اور اللہ تعالی نے ان کو جنت عطا فرمائی، اور جنت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر رہیں گی۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ نبیوں کے گھر میں تھی، لیکن انہوں نے کفر و شرک کیا، اپنے شوہر کو نبی نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، ایک اللہ پر یقین رکھنا، اس کی قدرت کو ماننا، اس کی رحمت کو ماننا، یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے ایک اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جو بھی کچھ ہم مانگے صرف اللہ سے مانگے، جو بھی کچھ ہم کو لینا ہو صرف اللہ سے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب دعا مانگنا ہو اللہ سے دعا مانگو، اور جب مدد چاہنا ہو اللہ سے مدد چاہو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالی ہی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دنیا کے اندر ایسی خواتین کو ظاہر فرمایا جنہوں نے دین کی مدد کی، جنہوں نے اللہ پر یقین رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، پہلی بار فرشتے کو دیکھا، دل گھبرا رہا تھا، آپ تشریف لائے، بی بی محترم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہم سب کی ماں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے اور مجھے اپنی جان کا خوف ہے، جان کا اندیشہ ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالی ہرگز ضائع نہیں کریں گے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، آپ رشتہ جوڑتے ہیں، اور تحمل الکلہ، بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو کہ بے سہارا ہے، بے یار و مددگار ہے، ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور نادار آدمی جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے اس کو آپ دیتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبتیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں، آفتیں جو آسمانی زمینی آتی ہیں، اس میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اطمینان دلایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی، آپ کی مدد کرتی رہی،
اپنے مال کے ذریعے سے بھی اور اس طرح بھی کہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرتی رہی، اور آپ کو دین کے کام کے لیے انہوں نے فارغ کر دیا کہ آپ گھر کی فکر نہ کریں، آپ دین کا کام کریں بے فکری کے ساتھ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح سے بہت سی خواتین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مسلمان عورتوں کو انہوں نے تعلیم دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کی اور مسلمان عورتوں کو تعلیم دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے انکم لتاخذون نصف الدین من هذه الحمیرہ، کہ تم آدھا دین یہ سرخ عورت سے حاصل کرو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے، چنانچہ صحابہ اکرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے، تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، تو امہات المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر صحابہ کرام کو سکھایا، خواتین کو سکھایا، عورتوں کو سکھایا، اس طرح سے یہ دین پھیلایا۔ اور بہت سی خواتین آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دین کا علم حاصل کرتی تھی، تعلیم حاصل کرتی تھی، مسائل پوچھتی تھی اور دوسروں کو جا کر کے بتاتی تھی، خود بھی اس کے مطابق عمل کرتی تھی۔ اس طرح سے یہ دین کا سلسلہ جاری رہا اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ ہمارا دین یہ علم والا دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح سے کہ ہم کو نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اسی طرح سے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مسائل معلوم کرنا ضروری ہے۔ علماء کرام سے ہم مسائل معلوم کریں، دینی کتابیں پڑھ کر مسائل معلوم کریں تاکہ ہماری عبادت صحیح ہو سکے، ہماری نماز صحیح ہو سکے، نماز کے اندر ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ روزے میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ حج میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ حج فاسد ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے میں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کس کس کو دینے سے ادا ہوتی ہے، یہ سب دین کی باتیں معلوم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح سے وہ مسائل جو ہمارے معاشرت کے لیے ضروری ہے، رہن سہن کے لیے ضروری ہے، وہ مسائل بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ تشریف لائے تو اس وقت لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عرب لوگ لڑکیوں کو زندہ نہیں رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس طرح سے آپ نے لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا جو 3 بچیوں کی پرورش کرے گا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے؟ آپ نے فرمایا جو 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول جو 1 لڑکی کی پرورش کرے؟ آپ نے فرمایا کہ جو 1 لڑکی کی پرورش کرے گا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ بند کیا جو کہ لوگ پہلے عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بتلائی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ عورت اگر نیک کام کرے تو اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المرأۃ اذا صلت خمسها واطاعت بعلها وصامت شهرها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، عورت جب کہ 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے،
ارکان اسلام کو ادا کرے، صام الشہرہ واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کو مقرر فرمایا۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، کسی قانون نے وہ مقام نہیں دیا، کسی مذہب نے وہ مقام نہیں دیا، جو اسلام نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی نگراں ہے، ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، والمرأة راعیۃ علی ولدہا، اور عورت اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ عورت کی نگرانی میں بچے پرورش پاتے ہیں، عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، صحیح پرورش کرے، اور اپنے خاوند کے گھر کی حفاظت کرے، پاک دامنی کے ساتھ رہے۔ یہ سب چیزیں عورت کے لیے ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ پاک دامنی کے لیے ہی پردے کو فرض قرار دیا گیا کہ خواتین پردے کے اندر رہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اور جاہلیت کے زمانے میں جس طرح سے باہر نکلتی تھی اس طرح سے باہر نہ نکلو، بن صبر کر کے باہر نکلنا یہ اچھا نہیں۔ بناؤ سنگار شوہر کے لیے ہونا چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلنا، زینت اختیار کر کے بازاروں میں جانا، میلے ٹھیلے میں جانا، اور وہاں پر اپنی زینت کو ظاہر کرنا، اس سے منع کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور ارشاد فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ بناؤ سنگار ہو، زینت ہو، شوہروں کے لیے ہو، اس کو ظاہر نہ کریں بازاروں میں جا کر، میلوں ٹھیلوں میں جا کر، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل یہ ایک نئی بلا چلی ہے جس کو وہ کہا جاتا ہے، وہاں بناؤ سنگار کے لیے دکانیں کھلی ہوئی ہے، بیوٹی پارلر کہتے ہیں اس کو، اور وہاں پر خواتین جاتی ہیں اور بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے ہمارے لیے۔ جو کچھ بھی بناؤ سنگار ہو وہ گھر میں ہو اور شوہر کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ہم کو حکم فرمایا ہے، اور پردے کا اہتمام، یہ پردے کا اہتمام یہ عورتوں کی حفاظت کے لیے۔ موجودہ زمانے کے اندر عورتوں پر بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور بہت سارے کیس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں لوگ دھرنا دیتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں سخت قانون بنایا جائے، اور قانون بنائے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ روک نہیں پا رہے۔ عورتوں کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور بچیوں کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کو قانون بنا کر بھی نہیں روک پا رہے، پولیس کے ذریعے سے بھی نہیں روک پا رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو روکا ہے اس کو وہ تقوی کے ذریعے سے روکا ہے۔ انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو پولیس آئے یا نہیں آئے، CID دیکھے یا نہیں دیکھے، وہ ہر وقت اللہ سے ڈرے گا، ہر گناہ سے بچے گا۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ کہے گا ہم تو قانون کو بھی چکمہ دے دیں گے اور پولیس سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تعلیم دی کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ جتنے بھی زنا کے چور دروازے تھے ان سب کو بند کر دیا اسلام نے پردے کا حکم دے کر کے۔ سب سے پہلے نظر کی حفاظت کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنے نظریں نیچی رکھیں اور پاک دامن رہیں۔ عورتوں سے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور پاک دامن رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پاک دامن رہنے کا یہ طریقہ بتلایا کہ نظروں کی حفاظت کریں، اور نظروں کی حفاظت کے لیے پردہ مقرر فرمایا، اور یہ فرمایا وَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ
جب باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں، جیسے اس وقت گھونگھٹ ہوا کرتا تھا، آج کل نقاب ہوتا ہے، برقع ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے لوگوں کی نظروں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ بتلایا گیا ہم کو حفاظت کا، پاک دامنی کا، اس کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے آج کل جو وہ نقاب چل گئے، برقعے چل گئے، برقع تو ہوتا ہے زینت کو چھپانے کے لیے، جو زینت اندر پہن رکھی ہے، اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، زیور پہن رکھا ہے، اس کو چھپانے کے لیے برقع ہوتا ہے۔ لیکن اب برقعے بھی ایسے چل گئے کہ ان میں بھی پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ برقع ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہو، برقعے کے ذریعے سے اور نظریں اٹھیں گی لوگوں کی، تو ایسے برقعوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں، ان حدوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ جو حدیں ہیں یہ انسان کی حفاظت کے لیے ہیں، خواتین کی حفاظت کے لیے ہیں، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے، ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک حصار ہے، یہ پردہ حصار ہے خواتین کے لیے کہ وہ محفوظ رہیں گی پردے کے اندر۔ پردے کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا اور نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا، یہ دونوں کاہے کے لیے؟ یہ اس لیے تاکہ نسب کی حفاظت ہو، خاندان کو صحیح طریقے پر تشکیل دیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے جوڑے بنائے، مرد اور عورت بنائے، جوڑے بنائے، اور جوڑے اس لیے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل ہو۔ نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ سکون حاصل ہو ایک دوسرے کی زندگی کے اندر۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت اور الفت کو بنایا اللہ تعالی نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے ذریعے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے کسی اور طریقے سے نہیں ہوتی۔ مَا تَرَىٰ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ، محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھو گے۔ نکاح سے جو محبت پیدا ہوتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ یورپ کے اندر، مغربی ملکوں کے اندر جو فیشن پرست ملک ہیں، فیشن پرستی کرتے ہیں وہ، اور وہاں پر پردہ نہیں ہوتا، بلکہ فرانس کے اندر ایک شہر ایسا ہے جہاں مرد و عورت سب ننگے رہتے ہیں، جانور بنا دیا یورپ نے، مغربی ملکوں نے انسان کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو حیادار بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حکم فرمایا کہ ہم حیا کے ساتھ میں رہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ یہ جو جوڑے بنائے ہیں یہ کائے کے لیے بنائے ہیں؟ تاکہ محبت پیدا ہو، اور محبت نکاح کے ذریعے سب سے زیادہ صحیح طریقے پر محبت ہوتی ہے۔ اور یورپ کے اندر جو لوگ بغیر نکاح کے دوستی کر لیتے ہیں اور فرینڈ بازی کے ذریعے، دوستی کے ذریعے رہنے لگتے ہیں، وہ جوانی میں ساتھ رہتے ہیں اور بڑھاپے میں الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت بھی بنائی اور رحمت بھی بنائی، ہمدردی بنائی۔ نکاح کے ذریعے سے جب رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو میاں بیوی نہ صرف یہ کہ جوانی میں ساتھ رہتے ہیں بلکہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، بڑھاپے میں بھی دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں۔ تو اس لیے نکاح کے ذریعے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، اور جو غلط طریقے ہیں دوسرے لوگوں کے اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، مالداری کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، خاندانی عزت کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ اور فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ یعنی رشتہ انتخاب کے وقت میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ رشتہ منتخب کرنے کا معیار ہمارا دینداری ہونا چاہیے، اگر اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح دلہن والوں کو بھی یہ حکم دیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوا، جب تمہارے پاس ایسے لوگوں کا پیغام آئے جو دیندار ہو اور اچھے اخلاق والے ہوں، ان کا نکاح کر دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ منتخب کرتے وقت دین کو معیار بنانا چاہیے. دولہا والے بھی دیندار دلہن تلاش کریں، دلہن والے بھی دیندار شوہر دیندار دولہا تلاش کریں. تو بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائے گی. دوسرے یہ کہ نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے، اور یہ فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلسل روزے رکھے، وہ اس کے لیے پاک دامنی کا ذریعہ ہوگا. تو نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغض للبصر، یہ نظر کی حفاظت کا ذریعہ ہے، واحسن للفرج، اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے. تو اس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. نکاح کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. اسی طرح نکاح کا ایک مقصد ہے نیک صالح اولاد کا وجود میں آنا، کہ نیک صالح اولاد وجود میں آ جائے. بعض لوگ نکاح کے بعد بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہو، یہ غلط طریقہ ہے. نکاح کا مقصد ہے کہ بچوں کو وجود میں لانا، نیک صالح اولاد ہونا. تو اس مقصد کے لیے نکاح کرنا چاہیے. یہ نکاح کے مقاصد بتائے، اور اس کے بعد میں نکاح کا طریقہ بھی بہت آسان بتایا. ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، بے شک سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ کم خرچ ہو، جس میں سب سے زیادہ مشقت کم ہو، زیادہ مشقت نہ ہو اس کے اندر. آج ہم میں سے کسی کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اچھلتے کودتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو دھوم دھام سے شادی کریں گے اور ہم اس طرح سے شادی نہیں کریں گے سادہ طریقے سے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے مالدار آدمی تھے، ان کے ہاں سونا کلہاڑی سے کاٹا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اتنا خاموشی کے ساتھ میں نکاح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا. جب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے پوچھا، ان کے کرتے پر خوشبو کا نشان دیکھا، جو اس زمانے میں خوشبو عورتیں لگایا کرتی تھی. تو آپ نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نکاح کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اچھا نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ ایک بکری سے ہو. یعنی بکری سے نکاح، بکری سے ولیمہ جو تھا وہ بہت بڑی چیز تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ولیمہ کیا، ایک جگہ سے دودھ آ گیا، سب کو پلا دیا دودھ، ولیمہ ہو گیا. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، جو کھانا تھا سفر میں صحابہ کے پاس وہ منگا لیا، سب نے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیا، ولیمہ ہو گیا. ولیمہ آسان طریقے پر ہو، اس میں نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو بلایا جائے، غریب لوگوں کو بلایا جائے. ایسا نہ ہو کہ مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین قسم کا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے، اور برا ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. تو نکاح کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، پردے کا طریقہ جاری فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زیادہ پردہ کرتی تھی کہ ان کو کسی نے نہیں دیکھا. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ مجھ کو رات میں ہی دفن کر دینا تاکہ دن میں زیادہ بھیڑ نہ ہو اور میرے جنازے کو زیادہ لوگ نہ دیکھ سکیں. تو اتنا زیادہ پردے کا اہتمام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور مجھ سے سب سے پہلے آ کر تم ملو گی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہتمام کرتی تھی پردے کا، اور عبادت کا اہتمام کرتی تھی، رات رات بھر نفلیں پڑھتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سب کام کاج کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، اپنے ہاتھ سے پانی بھر کر لاتی تھی،
مگر اس کے باوجود اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آنے دیتی تھی، رات کو کھڑے ہو کر کے نفلیں پڑھتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے کو رات میں ہی دفن کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن میں دفن کریں تو بھیڑ ہو جائے اور زیادہ لوگ دیکھ لیں میرے جنازے کو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہم کو نقل کرنا ہے، جو نیک عورتیں گزری ہیں ان کی ہم کو نقل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی ام المؤمنین امہات المؤمنین، ان کی ہم کو نقل کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نقل کرنا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نقل کرنا ہے، اور موجودہ زمانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو کہ گانے والی ہوتی ہیں، بجانے والی ہوتی ہیں، ناچنے والی ہوتی ہیں، ان کی نقل نہیں کرنا ہے، ان سے بچنا ہے ہم کو، اس لیے کہ یہ تو جہنم میں جانے والی ہے، اور ان کے طریقے پر ہم چلیں گے، امہات المومنین کے طریقے پر چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے طریقے پر چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے طریقے پر چلیں گے تو جنت میں پہنچیں گے ہم۔ اس لیے ہم کو ان کے طریقے پر چلنا چاہیے، اور یہ دنیاوی عورتیں جو ہیں ان کے طریقوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا ان سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، جیسے کھیتی کو پانی اگاتا ہے، اس طرح سے دل کے اندر نفاق کو اگاتا ہے گانا۔ یعنی جب کوئی گانا گائے گا تو منافق ہو جائے گا اور نفاق دل میں پیدا ہو جائے گا۔ تو گانے سے ہم کو بچنا ہے اور ایسی برائیوں سے بچنا ہے۔ گھر کے اندر ہم رہیں تو گھر میں بچیوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانے، وہ اپنے بھائی کا کہنا مانے، بڑی بہن کا کہنا مانے۔ تو اسی طرح سے بہو کو چاہیے اپنی ساس کا کہنا مانے، اسی طرح سے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ادب احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں، بچیاں اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں، ان کے احکام کو مانیں، اور بڑے اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، ان سے محبت کے ساتھ میں رہیں۔ بہت سارے گھروں کے اندر جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں رہنے کے بجائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے بجائے اس کا اہتمام نہیں کرتے حقوق ادا کرنے کا، اور بلکہ وہ اپنے منمانے طریقے پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے آپ تو گھر کے کام کاج میں شریک ہو جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، اور تم سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا میں ہوں۔ تو گھر کے اندر ہم کو اچھا ماحول بنانا چاہیے، ساس کو چاہیے اپنی بہو کے ساتھ میں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں شفقت محبت کا برتاؤ کرے، اچھا برتاؤ کرے، اور اسی طرح سے بچیوں کو چاہیے اور بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، ان کا ادب احترام کرے، شوہر کا حق ادا کرے اور شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ شوہر کا حق ادا کرنا اتنا بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر شوہر کے بدن کے اندر پھوڑے پھنسی ہو جائیں اور عورت جو ہے ان کو چاٹ کر کے اور اس کو شفا دے دوا لگانے کے بجائے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اگر میں کسی کو حکم دیتا انسان کو کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کیونکہ انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کو سجدہ کرے، اس لیے میں نے عورت کو حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ اسی طرح سے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، ان کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرے،
ڈکٹیٹر نہ بنے گھر میں آ کر کے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جتنی جائز باتیں ہیں ان کو مانے، اس میں اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، والدین کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ غیبت کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے اندر اگر برائی ہے اس برائی کو وہیں دبا دو، ظاہر نہ کرو۔ اگر اس برائی کا تذکرہ کیا دوسری جگہ پر ذکر کر دیا تو وہ غیبت ہو گئی۔ اور جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تب بھی وہ برا ہے؟ فرمایا اس کے اندر وہ برائی موجود ہے اور تم نے کہہ دیا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے اور پھر بھی کہہ دیا تو یہ تو بہتان ہو گیا، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو ان سب گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان سب گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم دین پر عمل کریں گے۔ دین سیکھنا ضروری ہے، چاہے ہم دینی کتابیں پڑھ کر کے سیکھیں، یا کہ علماء کرام سے مسائل پوچھ کر کے سیکھیں، یا اپنے بڑوں سے کہیں کہ وہ علماء کرام سے مسائل پوچھ کر ہم کو بتا دیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ خاص طور سے حیض نفاس کے مسائل ہماری بہت سی ماؤں بہنوں کو معلوم نہیں ہوتے، اور حیض نفاس کے دنوں میں بھی وہ نمازیں پڑھتی رہتی ہے، روزے رکھتی رہتی ہے۔ حیض نفاس کے مسائل ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور دوسرے مسائل ہیں، پردے کے مسائل ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ ایک تو محرم ہے جن سے نکاح حرام ہے، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو غیر محرم ہے جن سے نکاح جائز ہوتا ہے ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو ان سب مسائل کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اگر دین پر ہم خود عمل کرنے والے بن جائیں، کسی کو موقع ہی نہیں ملے گا ہمارے دین پر ہاتھ اٹھائے، انگلی اٹھائے، کسی کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ لیکن ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے پردہ چھوڑ دیا، ہم نے گناہ کے راستے کو اختیار کر لیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو دین اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا۔ تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہم دین پر پوری طرح سے عمل کریں گے، صرف زبان سے مسلمان نہیں بلکہ حقیقت میں عمل کریں گے۔ ہم عمل کر کے بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نمونہ آج چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نمونہ چاہیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نمونہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، کہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب لے کر کے گئے قبر کے پاس، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے قبر سے کہا یا قبر هل تدری من التی جینا بہا الیک، اے قبر کیا تو جانتی ہے ہم کس کا جنازہ لے کر کے آئے؟ ہذہ بنت رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، وزوجۃ علی المرتضی، اور علی مرتضیٰ کی بیوی ہے، وام الحسن والحسین، اور حسن و حسین کی والدہ ہے۔ تو قبر نے کہا یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع العمل الصالح، اے ابو ذر میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں تو نیک اعمال کی جگہ ہوں۔ اگر نیک اعمال کیے ہیں تو میں اچھا برتاؤ کروں گی، نیک اعمال نہیں ہے تو اچھا برتاؤ نہیں کروں گی میں۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے بارے میں قبر نے یہ کہہ دیا، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر بھی اچھے بن کر کے رہیں۔ جتنی اچھی مائیں ہوتی ہیں پھر ان کے اولاد بھی اتنی اچھی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کے ہاتھ پر ہندوستان میں 90 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، وہ تو یتیم ہو گئے تھے بچپن ہی میں، انہوں نے ہی ان کو پڑھایا لکھایا، حافظ بنایا، عالم بنایا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک بزرگ سے بیعت ہوئے، پھر اللہ والے بن گئے، اتنے بڑے بزرگ بن گئے وہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کو ہی ذریعہ بنایا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بغداد بھیجا، اور راستے میں وہ ڈاکوؤں نے آ کر کے ان کے قافلے کو گھیر لیا، لیکن جاتے وقت امی جان نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اس لیے جب وہ ڈاکو نے آ کر پوچھا لڑکے تمہارے پاس کیا ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت نوعمر لڑکے تھے، انہوں نے کہا میرے پاس 40 اشرفی ہیں، سونے کے سکے ہیں 40۔ کہاں ہیں؟ کہ یہاں پر سیے ہوئے ہیں وہ بغل کے اندر۔ تو پہلے تو ڈاکوؤں نے سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب دیکھا اور وہ سکے نکل آئے تو ڈاکوؤں نے پوچھا تم نے چھپایا کیوں نہیں، کیوں ظاہر کر دیا؟ تو انہوں نے کہا میری والدہ نے بتایا تھا کہ جا رہے ہو ہمیشہ سچ بولنا۔ ان کے آیا سچ دیکھ کر کے پورا ڈاکوؤں کا قافلہ مسلمان ہو گیا اس وقت، جبکہ وہ طالب علمی کے لیے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا بڑا بزرگ بنایا، وہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، بخاری شریف وہ کتاب ہے قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف کو مانا جاتا ہے، حدیث کی کتاب۔ اتنی بڑی کتاب لکھی انہوں نے جس میں 4000 حدیثیں جمع کی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے چھوٹے بچے تھے، آنکھیں نہیں تھی ان کی والدہ روتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو آنکھیں عطا فرمائیے۔ ان کی والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ان کے ذریعے سے کہ حدیث کی کتاب لکھی انہوں نے، آج ساری دنیا میں وہ حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ تو ماؤں کے ذریعے سے جب ان کے اندر نیکی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام کو پیدا کرتے ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلے، اور ان طریقوں سے بچے جو کہ دنیا والوں کے راستے ہیں، جس راستے پر چل کر کے گمراہی آتی ہے، برائی آتی ہے، اور اس راستے پر چل کر کے انسان جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ سے مانگے، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگے، اللہ پر یقین رکھے، اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ جب مدد کریں گے تو کوئی ہم کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا کے اندر یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ حالات پہلے بھی آئے ہیں، پہلے بھی ایمان والوں کو آزمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور لوگوں نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا۔ فرعون کی باندی تھی، ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو کڑھاؤ لگا کر کے تیل گرم کر کے اس کے اندر جلا دیا فرعون نے، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو لٹا کر کے اور ان کے چاروں ہاتھ پیروں میں کیلیں ٹھوک دی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں ہٹی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو آزماتے ہیں کہ ایمان کس درجے کا ہے۔ آج لوگ پردے کی وجہ سے ہماری ماؤں بہنوں پر، بیٹیوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے لوگ کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آزمانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ وہ کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو، کسی سے ویسی محبت نہ ہو، اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے، چاہے لوگ کچھ بھی کہتے رہے، یہ ایسی محبت ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ من یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اگر کسی انسان سے محبت ہو خالص اللہ کے لیے ہو، اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے نہ ہو،
تیسری بات یہ ہے من یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقا فی النار، کفر کا کام کرنا، کفر کی بات کہنا اتنا ناپسند ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گجرات میں جب فساد ہوا، دنگے ہوئے، تو وہاں پر بہت سارے مسلمان بیچارے بے گھر ہو گئے، اور وہ کسی جگہ پر ٹینٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے، کیمپ میں ٹھہرے ہوئے تھے، بے یار و مددگار، بے سہارا۔ وہاں پر کچھ لوگ کھانا بانٹنے کے لیے آتے تھے، بھوکے پیاسے، پریشان حال، چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھیل رہے ہیں۔ غیر مسلموں کی تنظیمیں وہاں پر آئیں، غیر مسلم لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا ان بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، کفریہ شرکیہ نعرہ لگاؤ، جب ہم تم کو کھانا دیں گے۔ تو بچوں نے کہا کہ ہم یہ کفریہ شرکیہ نعرہ نہیں لگائیں گے، چاہے تم ہم کو کھانا دو یا نہ دو۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ایمان مضبوط بنایا آپ نے تو ایمان پر قائم رہیں گے، ہم بھی قائم رہیں گے، ہمارے بچے بھی قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوئی شخص ایمان سے ڈگمگا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب ترضى عدد ما تحب ترضى یا کریم یا رحیم، وارض عنا وعن جميع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر من نصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعلی کلمت الاسلام والمسلمین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللہم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن و سنت سیکھنے کی، سکھانے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن و سنت کے اخلاق سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما، قرآن و سنت کے احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری عمروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے رزقوں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری ماں بہنوں کو پردے والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیک بننے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ایمان پر ہم سب کو جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنا کرم فرما، پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین جب تک دنیا میں رہنا مقدر ہو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، وقت آخر ایمان پر خاتمہ فرما، سکرات الموت میں آسانی فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔